جی نازش. ومنہم اور ان میں سے بعض امیون امی ہیں ان پڑھ ہیں لا نہیں یعلمون الکتابہ وہ سب جانتے کتاب کو الا مگر امانیہ جھوٹی آرزویں ہیں خواہشیں ہیں وانہم اور نہیں وہ سب الا مگر یظنون وہ سب گمان کرتے ہیں خیال کرتے ہیں سمجھتے ہیں. جی یہاں پر جو ہے وہ حال بیان کیا جا رہا ہے عوام الناس کا، یہودیوں کے جو عام لوگ تھے نا ان کا بیان کیا جا رہا ہے. امی یعنی تورات کو وہ جاننے والے نہیں تھے، یعنی علماء نہیں تھے، وہ عام عوام الناس میں تھے، عالم نہیں تھے. تو وہ بیسیکلی کتاب کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، مگر ان کے دل میں جو دین کا ایک خاکہ سا موجود تھا نا وہ ان کی آرزوؤں کے مطابق تھا. یعنی یہ ان کے عوام کا حال تھا جو تورات کو پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، نہ انہیں یہ معلوم تھا کہ وہ کون سے اصول و احکام ہے جن پر جو ہے وہ آخرت کی نجات جو ہے وہ اس کا دار و مدار ہے. وہ بس اپنی جھوٹی توقعات پر جو ہے وہ مگن ہوتے تھے. وہ جو یہ کہتے تھے کہ ہم لوگ چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ دوزخ میں نہیں پھینکا جائے گا. ہاں البتہ اگر پھینکا جائے گا تو گنتی کے چند دن، تو وہ بھی جتنے دن ہم نے دنیا میں بچڑے کی پرستش کی ہے نا، صرف اتنے دن جو ہے ہم دوزخ میں جو ہے وہ جلیں گے. اس کے بعد جو ہے ہمیں جنت میں ڈال دیا جائے گا. تو یہ ان کا اپنا گمان تھا، کوئی اتھینٹک بات نہیں تھی. یعنی کوئی اصول، کوئی حکام ہوتے ہیں نا، جیسے اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی ہو، تو کوئی ان کے پاس ایسا جو ہے وہ ان کے مائنڈ میں ایسی کوئی شریعت نہیں تھی. یہ صرف ان کے اپنے گمان تھے، زن تھے. تو اگلی آیت میں جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کچھ ان کے علماء کی کارستانی ہے. فویل پس ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے للذین ان لوگوں کے لیے جو یکتبون لکھتے ہیں الکتابہ کتاب بایدیہم اپنے ہاتھوں سے ثم پھر یقولون وہ سب کہتے ہیں ھذا من عند اللہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. اچھا اب یہاں پر جو ہے وہ علماء یہود کا یہ حال بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے تورات کی شرح لکھی اور علماء کے فتویٰ کو بھی جو ہے وہ تورات میں شامل کر دیا. یعنی تورات کی شرح لکھ کے تشریح کر کے نا اس کو بھی جو ہے وہ تورات میں شامل کر دیا، اور جو ان کے اپنے فتوے تھے اس کو بھی جو ہے وہ انہوں نے تورات میں شامل کر دیا. اور عام لوگوں سے یوں بیان کرتے تھے کہ جیسے یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے. یعنی اپنے فتوے بھی اس کے اندر، اپنی تشریح بھی اس کے اندر. ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اور اس سے ان کی غرض کیا تھی؟ اس سے ان کی غرض جو ہے وہ مال و دولت کمانا تھا. یعنی فتوے لوگوں کو دیا کرتے تھے، ان کے جرم، جو وہ جرم لوگ کر کے آتے تھے نا کہ بھئی میرا فلاں گناہ ہو گیا ہے اس کے متعلق فتویٰ دے، تو وہ جرم کی نوعیت دیکھ کے نا وہ فتویٰ دیا کرتے تھے. جرم اگر جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا تھا تو اس کی نوعیت دیکھ کے اتنے پیسے بتاتے تھے بھائی ٹھیک ہے تمہیں فتویٰ مل جائے گا. تو اس طرح کے وہ کام کیا کرتے تھے. دنیاوی مال و دولت کا حصول ان کا مقصد تھا. ان کے مفسروں کی جو تعویلات تھی وہ بھی اس کے اندر شامل تھی، مفکروں کے جو فلسفیانہ خیالات تھے وہ بھی اس کے اندر شامل تھے، اور جو ان کے جو فقیہ تھے، فقہا تھے، ان کی قانونی اجتہادات جو ہے وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل کر دیے گئے تھے. اور ساری چیزیں شامل کر کے نا انہوں نے ایک بائبل بنا دی کہ یہ سب بائبل کا حصہ ہے اور ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے. یہ وہ کہا کرتے تھے. اور مقصد کیا تھا؟ جی نازش، لیشترو تاکہ وہ سب حاصل کریں. اس کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے خریدنا یا بیچنا، لیکن جو چیز ہم خریدتے ہیں اس سے ہم کچھ نہ کچھ حاصل ہی کرتے ہیں کوئی چیز بیچ کے. لیشترو تاکہ وہ سب حاصل کریں بھی اس کے ذریعے سامنن قلیلن تھوڑی قیمت. فویلن پس تباہی ہے، ہلاکت ہے لہم ان کے لیے مما سے جو کاتبت انہوں نے لکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے. وویلن اور ہلاکت ہے لہم ان کے لیے مما سے جو یکسبون وہ سب کماتے ہیں. اچھا یہاں پر نا ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پچھلے دنوں جو ہے وہ ہمارے ایک دوست ہی ہیں، تو وہ مجھے کہنے لگے جی کہ یہ میں نے تشریح لکھی ہے سورہ بقرہ کی، اس کو ذرا دیکھ لیں. تو اس میں نا وہ ایک خاص سیکٹ سے ان کا تعلق ہے، ایک خاص فرقے سے ان کا تعلق ہے. تو انہوں نے اس فرقے کو غالباً خوش کرنے کے لیے نا، تو انہوں نے لکھا کہ وہ ایک ہیڈنگ انہوں نے دی ہوئی تھی، ایک جو ہے وہ کچھ ورڈنگ کچھ اس طرح کی لکھی ہوئی تھی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں وہ زندہ ہیں. یہ انہوں نے بس اتنی ورڈنگ دی ہوئی تھی.
अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ला तकरबुस्सला, कि तुम नमाज के करीब ना जाओ, तो क्या ये बात ठीक है? हालांकि कुरान की आयत है, ला सर ये तकरबुस्सला। आधी आयत है, जी आधी है ना, आगे इसका हाँ, मफहूम आधी है आयत पूरा। है, ला तकरबुस्सला व अंतुम सुकारा, यानी जब शराब के नशे की हालत, यानी शराब की हुर्मत का जो है वो अभी हकामात नहीं आए थे, शराब हराम नहीं हुई थी, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने जो है वो पहले हुक्म यह दिया था कि नमाज के करीब ना जाओ, व अंतुम सुकारा, जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज के करीब ना जाओ। तो अगर मैं इतनी आयत बयान कर दूं, ला तकरबुस्सला, के तुम नमाज के करीब ना जाओ, और कहूँ कि ये कुरान की आयत है, तो इसका मतलब है कि मैं वो चीज चाह रहा हूं जो मेरे दिल में है, मैं वो चीज नहीं चाह रहा जो अल्लाह ताला ने बयान की है। तो उन्होंने भी जो है वो इतना लिख दिया कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो गए हैं वो जिंदा है, इतनी बस बात लिख दी। अगली जो वर्डिंग है वो नहीं लिखी उन्होंने। क्यों? क्योंकि अगली वर्डिंग से जो है वो उनके पूरे के पूरे जो है वो मसलक पर हिट पड़ती थी। अगली वर्डिंग ये है वलाकिल्ला तशऊरून, लेकिन वो कैसे जिंदा है? वलाकिल्ला तशऊरून, तुम लोग उसका शऊर नहीं रखते, वो अल्लाह के यहाँ जिंदा है। उन्होंने सिर्फ इतनी वर्डिंग लिख दी कि जो लोग शहीद हो गए हैं वो, उनको मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है। वलाकिल्ला तशरून वो नहीं लिखी उन्होंने। अब ये बात जो है, इस पर जो है बाइस नज़ार जो है बात बन जाती है, लड़ाई झगड़े का बाइस बन जाती है। अगर वो लिख देते कि वलाकिल्ला तशरून और तुम उसका शो नहीं रखते, फिर तो सारा वो सारा का सारा मसलब जो है वो उनसे लड़ पड़ता। तो मौलसा ने जो है कुछ अपने आप को बचाने के लिए, कुछ थोड़ा सा जो है वो लियश्तरू भी समनन कलीला के लिए, कि थोड़ा थोड़ा कमाने के लिए मौलसा ने जो है वो आधी आयत लिख दी ताकि लोग भी खुश रहे, और मैंने कुरान भी बयान कर दिया जी। और इस तरह लगे कि जैसे ये जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल शुदा चीज है। तो खैर इस तरह की जो है चीजें अब भी चल रही हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि यहूदी और नसारा जिस बिल में वो घुसे हैं, हम भी उस बिल में घुसेंगे। तो अल्लाह ताला हमें जो है वो माफ करे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हलाकत है उनके लिए जो वो अपने हाथ से लिखते हैं, और हलाकत है जो वो कमाते हैं, उन सब के लिए हलाकत अल्लाह ताला ने लिख दी है। तो इसके बाद जो है वही मशहूर मशहूर जो है वो आयत जो यहूदी कहा करते थे। जी नाजिश। वकालू, और उन सब ने कहा, लन तमस्सन नारू, हरगिज नहीं छुएगी हमें आग, इल्ला मगर अय्याम मादूदा, गिनती के चंद दिन। कुल, आप वसल्लम कह दीजिए, अत्तखस्तुम, क्या तुमने लिया है, इंदल्लाही, अल्लाह के नजदीक, अल्लाह के यहाँ से, आहदन, कोई अहद। यहाँ पे थोड़ा सा पॉज ले ले। जी आगे चले। फलन युखलिफ अल्लाहु, फिर हरगिज नहीं खिलाफ वर्जी करेगा अल्लाह ताला, आहदाहु, अपने अहद की, अपने वादे की। अम या तकूलूना, तुम सब कहते हो, अल्लाही, अल्लाह ताला पर, माला तालामून, जो तुम नहीं जानते। जी ये इस आयत में जो है वो एक तो उनका एक अकीदा बयान किया जा रहा है, एक गलत फहमी जो है वो बयान की जा रही है यहूदियों की। वो गलत फहमी क्या है? वकालू लन तमस्सन नारू इल्ला अय्याम मादूदा, यानी गलत फहमी आखिरत के अजाब के मुतल्लिक, कि वो कहते थे कि हमें जो है वो आग नहीं छुएगी मगर गिनती के चंद दिन। अच्छा, अब इस गलत फहमी का जो है ना वो जवाब अल्लाह ताला ने, उनका जो बातिल अकीदा ये था, अल्लाह ताला ने कई तरह से इसका जवाब दिया। एक ये जो जो इसी आयत में आ रहा है कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि उनसे पूछो कि इस अकीदे की असल क्या है, क्या अल्लाह ने तुमसे कोई ऐसा वादा ले रखा है? अगर ऐसी बात है तो दिखाओ तो सही, या बस तुम अल्लाह पर ऐसी झूठी बातें जड़ देते हो? यानी कुल आप वसल्लम कह दीजिए, अत्तखस्तुम इंदल्लाहि अहदन। एक जवाब ये दिया जा रहा है कि तुम जो है क्या आप वसल्लम कह दीजिए कि तुमने ले रखा है अल्लाह के यहाँ कोई वादा, और अल्लाह ताला जो अगर ऐसी बात है तो अल्लाह ताला अपने वादे की खिलाफवर्जी नहीं करेगा, या तुम अपनी तरफ से जो है वो अल्लाह ताला पर जो है वो बुहतान बांध रहे हो, अल्लाह ताला पर ऐसी बातें कर रहे हो। अच्छा, एक जवाब ये दिया। दूसरा जवाब जो है वो अगली आयात में आ रहा है। अभी आज हमने पढ़ी नहीं वो आयात, अगली आयात में वो कुछ इस तरह से आ रहा है कि अल्लाह ताला ये कहते हैं कि यहूदियों को, अगर तुम वाकई इस दावे में सच्चे हो कि तुम अल्लाह के चहीते हो और मासवाए चंद दिन के तुम्हें तुम्हें दोजख की आग नहीं छुएगी, तो फिर तुम मरने की आरजू क्यों नहीं करते? बल्फाज दीगर उनको जो है वो कहा जा रहा है कि तुम इन दुनिया की झंझटों से जो है वो निजात हासिल करो और मरने की आरजू करो और सीधा जन्नत में चले जाओ। अब चूंकि यहूदी जो है वो कभी भी मरने की आरजू नहीं करेगा, बल्कि वो तवील मुद्दत दुनिया में रहना चाहता है। इसका मतलब ये है कि वो अपने दावे में झूठे हैं।
کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مرنے کے بعد فوراً جنت میں چلے جائیں گے. بندے کو اگر پتا ہو کہ بندے نے مرنے کے بعد فوراً جنت میں چلے جانا ہے, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جانی ہے, تو پھر دنیا کی جھنجھٹ جو ہے وہ کیوں سنبھالے بندہ. تو اب اور تیسرا جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون جزا اور سزا سب کے لیے یکساں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے نا جزا اور سزا کا, وہ سب کے لیے ایک جیسا ہے. کوئی نسبی رشتے کام نہیں آئیں گے. جو جس شخص کو اس کی بدمالیوں نے گھیر لیا تو یقیناً دوزخ میں ہی جائے گا اور اس میں ہمیشہ رہے گا, اور اے یہودیو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا. جیسے یہ اگلی آیت جو ہے وہ آ رہی ہے, بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. جی ناظر ترجمہ تھوڑا سا بتا دیں. بلا ہاں کیوں نہیں, من جس نے کسبہ کمایا سیئاتن برائی گناہ, و احاطت اور گھیر لیا بھی اس کو خطیئتہ اس کے گناہ نے, فاولئک پس ہی لوگ اصحاب الناری آگ کے رہنے والے, ہم فیہا وہ اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. اچھا یہاں پر جو ہے یہ تیسرا جو ہے وہ جواب ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پر دے رہے ہیں. دوسرا جواب میں نے بتایا کہ اگلی آیات میں آئے گا, ابھی یہاں پر موجود نہیں ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے برائی کمائی ہے اور برائی نے اس کو گھیر لیا, اس کے گناہوں نے اس کو گھیر لیا ہے, اور یہی لوگ جو ہے وہ دوزخ والے ہیں, ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو یہ یہودیوں کو جواب دیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے کوئی تشخیص نہیں ہے, علیحدہ تم علیحدہ نہیں ہو, تم خاص نہیں ہو, بلکہ جو برائی کمائے گا اور برائی اس کے گناہ اس کے جو ہے وہ احاطہ کر لیں گے. تو یہاں مراد جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے, صغیرہ گناہ نہیں ہے. مثلا جو احاطہ کرنے سے کیا مراد ہے, آپ اس کی ایک مثال یہ لے لیں کہ ایک شخص جو ہے وہ سود خوری سے باز نہیں آ رہا, یعنی سود کھا رہا ہے, باقی وہ نماز کا بھی پابند ہے, ایون کہ تہجد کا بھی جو ہے وہ اپنے آپ پر اس نے لازم کی ہوئی ہے, تہجد بھی پڑھ رہا ہے. تو اس ایک گناہ کی برائی اس کے گرد اس طرح چھا جائے گی کہ پھر اس کی یہ ساری نیکیاں ختم ہو کر رہ جائیں گی. یہ ڈاکٹر اسرار صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں, انہوں نے مزید لکھا کہ ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ گناہ کے احاطہ کر لینے سے مراد یہ ہے کہ گناہ اس پر ایسا غلبہ کر لے کہ کوئی جانب ایسی نہ ہو کہ گناہ کا غلبہ نہ ہو, حتیٰ کہ دل سے ایمان اور تصدیق رخصت ہو جائے گی. اور گناہ پر مداومت کا نتیجہ بالآخر یہ نکلتا ہے کہ دل سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے. ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے لیکن اندر سے ایمان ختم ہو چکا ہوتا ہے. جس طرح جو ہے وہ دروازے کو دیمک کھا لیتی نا, لکڑی کے دروازے کو چوکھٹ بنی ہوئی ہو تو دیمک کھا لے گی تو چوکھٹ جو ہے وہ بالکل لکڑی کی ایک بریک سی پرت باقی رہ جاتی ہے. وہ نام لکھا ہوتا ہے البتہ کہ یہ جی یہ دروازہ ہے, یہ باب ہے, ٹھیک ہے, لیکن تھوڑا تھوڑا نظر بھی آ رہا ہوتا ہے, لیکن بیسیکلی اس نے پکڑ نہیں کی ہوتی. تو یہ گناہوں کا احاطہ کرنے سے یہ مراد ہے کہ کوئی ایک ایسا گناہ جو کبیرہ گناہ ہو وہ بندہ نہ چھوڑے, اور باقی جو ہے وہ نیکی کے کام کر رہا ہے, تو وہ اس کا کبیرہ گناہ جو ہے وہ اس کو احاطہ اپنی لپیٹ میں لے لے گا. اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلی آیت آخری, والذین آمنوا, والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے, اولئک اصحاب الجنت یہی لوگ ہیں جنت والے, ہم فیہا خالدون وہ سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. جی قرآن کا جیسے میں نے بتایا تھا کہ ایک مزاج ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں ایک ڈائریکشن کی بات کرتے ہیں, جیسے کہ پچھلی آیت میں جو ہے وہ اصحاب النار کی بات کی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے وہ اصحاب الجنہ کی بات کر دی کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ عمل صالح کرتے ہیں, اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ ہیں جنت والے, ہم فیہا خالدون. اچھا اب نیک عمل کے بارے میں ہر شخص نے اپنا اپنا ایک تصور اور نظریہ بنا رکھا ہے, پتہ ہے آپ کو, جبکہ نیک عمل ہوتے کیا ہیں, کوئی بتائے گا کہ نیک عمل کیا ہوتے ہیں؟ جی پارٹیسپینٹ میں سے کوئی بتائے گا نیک اعمال کیا ہوتے ہیں؟ نیک مال یہی ہے نا کہ ہم نماز روزہ کریں اور لوگوں کے ساتھ بھی اچھا رہیں, اس سر طرح نیکی کے. دل سے کمانے کا نام ہے, جی باجی, نیکی دل سے کمانے کا نام ہے, جو ہم اپنی نیت سے کرتے ہیں اچھا کام. نیکی دل سے کمائے. اچھا دیکھیں جو نیک اعمال ہے نا, نیک عمل, وہ قرآن مجید کی مراد جو ہے وہ دین کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا ہے, یہ نہیں کہ کچھ چیزیں چھوڑ دے کچھ چیزیں پکڑ لے. یاد رکھیے گا, والذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو لوگ ایمان لائے ہیں وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک کام بھی کیے ہیں. ایک جگہ پر قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اسلم, اس طرح کی کوئی آیت ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو وہ فرما بردار بن جاؤ. یعنی فرما برداری سارا کا سارا دین کو جو ہے وہ سامنے رکھ کے دین کے
دین کے سارے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ نیک عمل ہوتا ہے۔ محض کوئی خیراتی ادارہ یا کوئی یتیم خانہ کھول دینا یا بیواؤں کی فلاح و بہبود کا انتظام کر دینا اور خود بندہ جو ہے وہ سود کا کاروبار کر رہا ہو، دھوکے پر جو ہے وہ مبنی کاروبار نہ چھوڑے، تو یہ نیکی نہیں ہے۔ یعنی پیرللی جو ہے وہ خیراتی ادارے بھی کھول دیے اس نے، یتیم خانہ بھی کھول دیا ہے، بیواؤں کے لیے فلاح و بہبود کا انتظام بھی کر دیا ہے، لیکن خود جو ہے وہ سود خوری کر رہا ہے، سود کا لین دین کر رہا ہے، دھوکے پر مبنی جو ہے وہ کاروبار چلا رہا ہے، تو یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی کا جامع تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ تمام فرائض کی بجاوری ہو، دین کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں، اپنی مال اور جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد اور مجاہدہ کیا جائے اور اس کے دین کو قائم اور سربلند کرنے کی جدوجہد کی جائے، یہ نیکی کا معیار ہے، یاد رکھیے گا۔ ہمارے یہاں کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہمارے یہاں یہ ہے ہمارے کہ سیاستدانوں پہ فٹ ہو رہی بات، جی میں نے کہا ہمارے سیاستدانوں پہ فٹ ہو رہی ہے بات، ملک میں خیراتی وہ کھول رہے ہیں اور ملک پہ قرضہ چڑھا رہے ہیں سود کا۔ ہاں جی، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن باجی مسئلہ یہ ہے کہ انڈیویجولی ہماری حالت کیا ہے؟ انڈیویجولی ہماری حالت یہ ہے کہ ہم یہاں پر قرآن کلاس پڑھ رہے ہیں نا، تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے، ہم اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس جو ہے وہ ڈالیں گے اور اس پہ جو ہے وہ پیچھے سے میوزک چل رہا ہوگا بیک گراؤنڈ میں، اور جو ہے یہ ہماری اپنی حالت ہے، جبکہ موسیقی کو جو ہے میوزک کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حرام قرار دے دیا ہے۔ حرمت ہے نا، ایک جو ہوتا ہے نا کہ ایک مکروہ چیز ہو تو بندہ کہے بھی چلو یار یہ کراہیت والی چیز ہے، ٹھیک ہے کر لیا تو ٹھیک ہے، نہ کیا تو بڑی اچھی بات ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ جب ایک کلیئر کٹ جو ہمیں بات مل گئی ہے تو ہم جو ہے وہ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ اگلی آیات میں بھی جو ہے وہ ان باتوں کا ذکر آئے گا، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں، کہ یہودی بھی یہ کیا کرتے تھے، کچھ باتوں کو جو ہے وہ اس پر عمل کر لینا جس پر جو ہے وہ ان کی دل کی تسلی ہوتی تھی، جن پر جو ہے وہ خوش ہوتے تھے ان پر عمل کر لینا، اور جو باتیں اچھی نہیں لگتی تھی نا ان کو، اس پر اس کو وہ دین سمجھتے نہیں تھے، وہ دین سمجھ کے اس پر عمل کرنا ہی نہیں چاہ رہے ہوتے تھے، بیسیکلی وہ دین کی پیروی نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ تو دین جو ہے وہ اعمال صالح کیا ہے؟ اعمال صالح جو ہے وہ سارا کا سارا دین ہے، یاد رکھیے گا جی۔ کوئی بات کسی نے کرنی ہے تو آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ ہم آج کا سیشن جو ہے وہ اب ختم کرنے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے کوئی بات پوچھنی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی، چلیں ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ